بدر کے احد کے میدان میں جو لوگ گئے ہیں احد کے میدان میں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا پہاڑ ہے عینین پہاڑ۔ 50 صحابہ کو احد پہاڑ کے اوپر جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، حضرت نے کھڑے کیے اور یہ کہا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو تم جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جہاں کامیابی ہوئی شروع میں ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کے خلاف ورزی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت خود زخمی ہو گئے، عبداللہ ابن کیمیہ نے آپ کو پتھر مارا، سر میں کڑی گھس گئی، عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، آپ کا دانت مبارک ربائی یعنی سامنے والے ثنایا کے بازو میں جو دانت ہے وہ دانت مبارک کا آدھا حصہ آپ کا ٹوٹ گیا اور آپ ایک کھڈے میں گھڑے میں گر گئے اور بڑی محنت سے آپ کو نکالا گیا، اس لیے کہ آپ نے 2 بختر پہن رکھے تھے جس کا وزن تھا آپ کے اوپر۔ حضرت غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے اور یوں جھک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر پاؤں رکھ کر کے اوپر کمر پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ جائیں، اور حضرت علی نے اوپر سے کھینچا۔ یہ ساری بنیادوں کی وجہ کیا ہوئی؟ نبی کی ایک بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے جب ایک بات کے نہ ماننے پر نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے، آج لاکھوں باتیں نہیں مان رہے، حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں نبی موجود ہے اور نبی بھی کیسا ہے؟ امام الانبیاء، افضل البشر، سارے نبیوں سے افضل، محبوب رب العالمین، اور اس کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے تو آج تو نبی بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کی موجودگی میں حالات آ سکتے ہیں تو اولیاء کی موجودگی میں حالات کیوں نہیں آ سکتے؟ ظاہر سی بات ہے، سنت اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ عمل ہے کہ جب تک سنت جاری رہے گی اللہ امت کو عزت عطا کرتا رہے گا، اور جہاں نبی کا طریقہ ضائع ہوگا تو پھر اس صورت میں حدیث شریف میں اس رب نے اپنے پیغمبر سے یہ کہلوایا ہے، سن لو کان کھول کر، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام امت کو، مجھے پرواہ نہیں ہے تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر مرو۔ اس جملے کو یاد رکھنا۔ اتباع نبوی میں کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر ناکامی ہے۔ البتہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، جس وقت ابو جہل وغیرہ نے مکے میں یوں کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے اور تیرا دین اگر سچا ہے اور تو بہت بڑا پاک باز ہے اور تجھے اللہ نے اگر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لہذا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پتھروں کی بارش برسا دے ہم پر، کیوں نہیں برس رہی ہے؟ آج بھی تو یہی باتیں ہیں نا کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پر حالات کیوں نہیں آ رہے؟ تمہاری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تم سرخرو اور باعزت کیوں نہیں بن رہے ہو؟ جو ابو جہل کی باتیں تھی نا وہی بات آج بھی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب یہ دھوکے میں نہ رہیں، میں تو عذاب اس لیے نہیں اتار رہا ہوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی برکت ہے، ورنہ قوم ہود، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط کے حالات دیکھ لیجئے۔ لیکن محبوب رب العالمین کی موجودگی ہے اس لیے میں عذاب نہیں اتار رہا ہوں۔ اچھا اب سوال ہو گیا کہ نبی جب دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے محبوب اگر تم نہ رہے اور تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو امت کے لیے ہمارے لیے باقی رکھے۔ حالات میں حضرت نے بار بار امت کو توجہ دلائی ہے، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، کثرت سے استغفار کی طرف توجہ دلائی۔
یہ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ عذاب نہیں دے گا امت کو جب تک کہ یہ امت استغفار کرنے والی ہو۔ ہم نے استغفار بھی چھوڑا، ہم نے سنتیں بھی چھوڑا، بلکہ سنت کی مذاق ہو رہی ہے، تمسخر ہو رہا ہے سنت کا۔